بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. عبدالغنی وکیل ایک نابالغ سیاستدان. جی ہاں ناظرین، یہی رہے گا آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام کا موضوع. ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو. ناظرین، یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، ایک سیاستدان عوام سے خطاب کر رہا ہے. یہ کوئی اور نہیں، یہ عبدالغنی وکیل آف رفیع آباد سوپور ہے، جس کو عرف عام میں غنی وکیل نام سے لوگ جانا کرتے ہیں. عبدالغنی وکیل صاحب کی عمر اس وقت قریباً 72-73 سال کی ہے اور یہ ایک لا گریجویٹ ہے. انہوں نے 70 کی دہائی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لا کی ڈگری حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ عبدالغنی گنائی نامی اس سینئر پولیٹیشین کا نام سیاسی حلقوں میں غنی وکیل پڑا ہے. تاکہ لا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شاید انہوں نے کبھی بھی وکالت کا پیشہ اختیار نہیں کیا ہے. وکیل صاحب ایک سماجی کارکن رہے ہیں اور کالج کے زمانہ سے ہی ان کی دلچسپی سیاسی اور سماجی امورات کے ساتھ وابستہ رہی ہے. اگرچہ اپنے 40-45 سالہ سیاسی کیریئر میں وکیل صاحب نے کوئی الیکشن جیتا نہیں ہے، تاہم سیاسی میدان میں ایک باصلاحیت کھلاڑی کی طرح وہ ہر طرف چوکے اور چھکے اڑاتے رہے. انہوں نے اپنی ایکٹیو سیاسی باری کا آغاز 1977 میں کیا تھا. وکیل صاحب ابتدا میں نیشنل کانفرنس کے ایک ذمہ دار ورکر کی حیثیت سے کام کرنے لگے. چونکہ وہ ایک لا گریجویٹ تھے، اس لیے 1977 میں شیخ محمد عبداللہ نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کا ٹکٹ دیا، غالباً رفیع آباد کانسٹیچوئنسی سے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت شیخ محمد عبداللہ کی طوطی بول رہی تھی اور وہ چیف منسٹر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وکیل صاحب نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ واپس کر دی، صرف اس بنا پر کہ شیخ محمد عبداللہ نے اندرا گاندھی کے ساتھ ایکارڈ کیوں کیا. اگرچہ شیخ محمد عبداللہ کا اندرا گاندھی کے ساتھ ایکارڈ کرنا ان کو پسند نہیں آیا، لیکن وقت نے کروٹ بدلی اور وہ پھر کانگریس میں ہی شامل ہو گئے. کانگریس میں اچھے عہدوں پر فائز رہنے کے علاوہ وکیل صاحب کو ملکی سطح پر کانگریس کی خدمت کرنے کا موقع ملا. وکیل صاحب کو بین الاقوامی فورموں میں کانگریس کی نمائندگی کرنے کا بھی موقع ملا. وہ بغواش بھی گئے، وہ رشیا بھی گئے اور کئی دوسرے ممالک کا دورہ بھی کیا. انہیں بعض انتظامی منصبوں پر بھی کام کرنے کا موقع ملا. وہ بعض بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پینل میں بھی شامل رہے اور بعض آٹونومس باڈیز کے ساتھ بھی وابستہ رہے. کانگریس کے سابق سینئر لیڈر غلام نبی آزاد کے ساتھ وکیل صاحب کے مراسم اور تعلقات بہت بہتر رہ چکے تھے، اسی لیے غلام نبی آزاد نے انہیں اپنے دور اقتدار میں MLC بھی بنا دیا اور پھر کابینہ میں بھی شامل کر دیا. وکیل صاحب کو اپنی کامیاب ترین سیاسی زندگی کے دوران بعض اوقات جنسی ہراسانی کے الزامات میں بھی دچار ہونا پڑا اور ان کے فرزند عابد غنی کو بھی جنسی ہراسانی کے الزام میں گرفتار ہونا پڑا. وکیل صاحب کو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اس وقت اختلافات ہوئے جب پارٹی قیادت نے
پیرزادہ محمد سعید کے بعد ان کے بجائے غلام احمد میر صاحب کو پردیش کانگریس کا صدر منتخب کر لیا۔ وکیل صاحب کا یہ دعویٰ رہا کہ اس عہدے کے لیے وکیل صاحب ہی حق رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ غلام احمد میر سے زیادہ سے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنے سے قبل عبدالغنی وکیل صاحب نے 2017 میں اپنی الگ سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لایا، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا بچاؤ تحریک۔ اور یہ جو بچاؤ تحریک نام سے سیاسی پارٹی تھی، یہ قریباً 1.5 سال تک چلی، اور پھر 2019 میں وکیل صاحب نے اپنی اس پارٹی کو پیپلز کانفرنس میں مدعم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وکیل صاحب کو موضوعی بحث بنا کر آج کا ویڈیو بنانے کا میرا بس یہی مقصد ہے کہ ایک سینئر پولیٹیشین، ایک عمر رسیدہ پولیٹیشین کو اس طرح سے سٹیج پہ اچھل کر تقریر کرنا شوبہ نہیں دیتا ہے۔ نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہتا کیا ہے، اور نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ سیاسی میدان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعض سیاسی لیڈران اپنی فہم و فراست، اپنی بہتر بیان بازی اور پولیٹیکل نالج کی وجہ سے وہ خود کو شعلہ بیان سیاسی لیڈر کہلوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن غنی صاحب کی اس ادا کی وجہ سے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی شعلہ بیان لیڈر نہیں ہے، بلکہ ایک مسخرہ ہے، ایک جوکر ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک مایوس، ایک بوکھلا ہوا اور ایک نابالغ سیاسی فرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔